بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 تا 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وحاجہ قوم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ان کی قوم نے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی، کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، اور تحقیق اللہ نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف، اور میں نہیں خوف کرتا اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، الا مگر ان یشاء ربی شیئا، مگر جو چاہا میرے رب نے جو کچھ چاہا، وسع ربی کل شیء علما، اور میرا رب کا علم وسیع ہے ہر چیز کو، افلا تتذکرون، کیا پس تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ وکیف، اور کیسے، اخاف، میں ڈروں، میں خوف کھاؤں، ما اشرکتم، ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو، ولا تخافون، اور نہیں تم خوف کرتے، انکم، بے شک تم، اشرکتم باللہ، اور نہیں تم لوگ خوف کرتے اور نہ ہی تم لوگ ڈرتے ہو، بے شک تم لوگ شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، ما، ان چیزوں کو، لم ينزل بھی، کہ اللہ نے نہیں اتاری ان چیزوں کے بارے میں، علیکم، تم پر، سلطان،
کوئی سند، کوئی دلیل۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، سو دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق، سو دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق احق، زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں ملایا ان لوگوں نے اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نوازا، اور ایسی قوم کی طرف بھیجا جو قوم ستارہ پرست تھی، جو قوم بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی، خود پتھروں کو تراش تراش کر بت بناتے اور پھر ان کے سامنے جھکتے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے، اور خدائی اختیارات ان کو بارے میں عقیدہ رکھتے کہ ان کے پاس اللہ کے اختیارات ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور قوم سے کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ ابا جان آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، یعنی جو تم شرک کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ پھر فرمایا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو یہ شرک ہے، اور شرک کرنا ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور ان کے عقیدے پر ایک زبردست قسم کی ضرب لگائی۔ اب ظاہر ہے عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے، چاہے کوئی کافر کا ہو، چاہے کوئی مشرک کا ہو، چاہے کسی یہودی نصرانی کا ہو، کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت جو ہے اپنے عقیدے میں پکا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو عقیدے کا ہر انسان کا دنیا کا اندر کچھ نہ کچھ عقیدہ تو ہے، تو جو جس عقیدے پر ہے وہ اپنے عقیدے پہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مشرکین کے عقیدہ شرک پر جب ضرب لگائی کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ ستارے کچھ نہیں ہیں، ان کے پاس رب کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، ان میں اللہ کے کوئی کرشمے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے محض ان چیزوں کو روشنی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ اپنے اپنے دائرہ کار میں گردش کر رہے ہیں، ان کے پاس رب کے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے اس عقیدے پر ضرب لگائی تو ان لوگوں نے، اب ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں کہ جس کی بنا پر وہ دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے، تو انہوں نے جھگڑنا شروع کیا،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ کیوں جھگڑا کیا کہ تم ہمارے معبودوں کو کیوں برا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کی تردید کیوں کرتے ہو، جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کو تم کیوں ان کے بارے میں ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، تو جھگڑنا شروع کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو محض اس لیے کہ میں اللہ کے بارے میں تمہیں بلاتا ہوں کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں ایک وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے جھگڑتے ہو، اس لیے جھگڑا کرتے ہو تم لوگ مجھ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وقد ہدانی، مجھے ہدایت دی۔ یہ ہدانی لفظ ہے، اصل میں یہ تھا ہدانی، نی نون یا زیر نی تھا، یا گر گئی تو ہدانی رہ گیا۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ نے حالانکہ مجھے ہدایت عطا فرمائی، جس رب نے مجھے راہ راست پر جو مجھے لے کر آیا اور مجھے ہدایت دی، اسی کے بارے میں تم لوگ مجھ سے جھگڑتے ہو۔ پھر فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں نہیں خوف کرتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے معبودوں کے بارے میں جو برا بھلا کہتے ہو نا، ان کو بارے میں جو ہے تردید ان کی جو تم کرتے ہو، ہمارے یہ معبود تیرا نقصان کریں گے، تجھے سزا دیں گے، اور تو ان سے ڈرتا نہیں ہے نا، وہ عنقریب تجھے اس کی سزا دیں گے۔ اب وہ ڈرا رہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ لے آؤ اپنے معبودوں کو، میرا کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ، جس طرح آپ کسی کے آپس میں لڑائی ہو جائے وہ کہتے ہیں لے آ اپنے کنبے قبیلے کو، لے آ اپنے خاندان والوں کو، میں دیکھ لوں گا کیا کریں گے یہ میرا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لے آؤ اپنے معبودوں کو، میں دیکھتا ہوں تمہارے معبود میرا کیا کر سکتے ہیں، یہ بت میرا کیا کر سکتے ہیں، یہ ستارے میرا کیا کر سکتے ہیں، تم اگر حق پر ہو تو لے کر آؤ ان کو، میرا بگاڑ کر دکھائیں کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ جب تک میرا رب نہ چاہے میرا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، جب تک میرا رب نہ چاہے دنیا کی طاقتور سپر پاور طاقتیں میرا کچھ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب تک میرا رب نہ چاہے۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع دینا چاہے، پوری دنیا کی مخلوق مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر میرا رب کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اسے نفع دینا چاہیں تو اسے نفع نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العزت جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کو تم شریک بناتے ہو نا میرے رب کے ساتھ، ان کو اگر تم ان سے میرا کچھ کروا سکتے ہو تو کروا لو، جب تک میرا رب نہ چاہے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا، میں چھوٹا تھا، تو حضرت مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، فرمایا کہ میں ان کی تقریریں سنا کرتا تھا، وہ شرک کی بڑی تردید کیا کرتے تھے، بدعات کی بڑی تردید کیا کرتے تھے، تو میں ان کی تقریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوا، تو کہنے لگے، میں بچہ تھا تو ہمارے جو ہے علاقے میں جہالت بہت زیادہ تھی، علم سے لوگ بہت دور تھے، تو لوگ جو ہے انہوں نے کچھ ایسے جو ہے دربار بنائے ہوئے تھے جن کو اوپر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، چادریں ڈالا کرتے تھے، پیشانیاں ٹیکا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے ان کو۔ اب حالانکہ جو مرنے والا وہ تو اللہ کا کوئی ولی ہوگا، لیکن اس نے یہ تو نہیں کہا مجھے سجدہ کرو، مجھے کو حاجت روا مانو۔ تو فرمانے لگے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں جہالت بہت زیادہ تھی، تو پہاڑی علاقہ تھا، درخت بہت بڑے بڑے تھے، تو میں درختوں پر چڑھ جاتا، انہوں نے جو جھنڈے لگائے ہوئے تھے تو اس دربار کے پاس، قبر والے کے پاس اونچے اونچے درختوں پر، تو میں وہ چڑھ جاتا اور درختوں سے ان جھنڈوں کو اتار کر میں لے آتا اور میں طالب علموں کو دیتا، وہ اپنے جو ہے
قرآن مجید کا غلاف بنا لیا کرتے تھے، اپنی ضرورت میں استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو میں اس طرح کیا کرتا، تو میرے علاقے کے لوگ مجھ سے کہتے دیکھ ابھی تیری یہ قبر والا تیری ٹانگیں توڑے گا، ابھی تو تجھے اوپر سے گر پڑے گا، تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، تو ایسا نہ کر، تیرا یہ نقصان کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ میرا معاملہ اس قبر والے کا معاملہ ہے، میرا معاملہ قبر والے کا معاملہ، تم اس معاملے میں کوئی دخل نہ دو، کیونکہ انہیں تو یقین تھا کہ نفع اور نقصان کے مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو بچپن سے ہی ایسی ان کی تربیت ہوئی کہ وہ جھنڈوں کو اتار کر وہ علامتی نشان ان کے لیے جو تھا قبر والے کے لیے، تو وہ ان کو اتار لیا کرتے۔ لیکن مسئلے کے اعتبار سے جو چادریں قبر والے پر چڑھائی جاتی ہیں، درباروں پر چڑھائی جاتی ہیں، وہاں پر جو چیزیں دی جاتی ہیں، کسی کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہے، وہ ملکیت ہوتی ہیں ان کی، کسی کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کا اگر قبضہ ہے یعنی کہ اقتدار ہے، منع کر سکتا ہے سختی سے کہ بھائی اس طرح شرک نہ کرو، اس طرح بدعات کے قریب نہ جاؤ، بھائی جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، مغفرت کے، بخشش کے۔ جو خود محتاج ہے اپنی مغفرت اور بخشش کے، تو دوسرے کی کیا وہ مغفرت اور بخشش کرے گا؟ جو خود محتاج ہو دنیا میں تھا، اپنے کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، دوسروں کو وہ کیا اوڑھنے پہننے کی چیزیں دے گا، دوسرے کو کیا وہ اولاد اور مکان دے گا؟ وہ تو خود محتاج تھا۔ تو اللہ کی ذات سب کچھ دینے والی ہے۔ تو فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، فرمایا میں خوف نہیں کرتا ان چیزوں سے جن کو تم میرے رب کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں جو اگر میرے رب نے چاہا نقصان پہنچانا تو مجھے پہنچا سکتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب ہر چیز کو، میرے رب کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی دلائل دے دیے تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ تو یہ مشرکین جو تھے ایسی بات نہیں، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن آج کے دور کی طرح دور دراز دیہاتوں میں، سندھ کے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر علم سے لوگ نا آشنا ہیں، اور وہاں پر جہالت بہت زیادہ ہے۔ پسماندہ علاقوں میں چلے جاؤ، جہالت بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسری مخلوق کو معاون قرار دیتے ہیں۔ تو مشرکین کا بھی یہ نظریہ تھا کہ وہ سب سے بڑا اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے کہ اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تک ہمارا پیغام نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تک ہمارا میسیج نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ جو ماتحت ہیں، یہ بت ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارا پیغام، ہمارا میسیج اللہ تک پہنچائیں گے اور اللہ کی طرف سے پھر مدد آئے گی۔ یعنی اللہ کو وہ سب سے بڑا سمجھتے تھے۔ 8ویں پارے میں بھی آئے گا جب وہ اپنے حصہ کچھ خیرات وغیرہ کیا کرتے تو سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالا کرتے، سب سے پہلے اللہ کا حصہ لگایا کرتے اور بعد میں اپنے معبودوں کا حصہ نکالا کرتے۔ خدا نہ خواستہ دانوں کی جو ڈھیری ہوتی، اگر معبودان باطلہ کی ڈھیری میں سے کچھ دانے اللہ کی ڈھیری میں جو انہوں نے اللہ کے نام پر نکالا اس میں آ جاتے تو پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے معبود یہ محتاج ہے، لہٰذا اس میں سے نکال کر اس میں ڈال دو، اس میں سے نکال کر اس میں ڈال دو۔ یہ 8ویں پارے میں اللہ نے واضح طور پر یہ الفاظ استعمال بیان فرمائے اور فرمایا کہ اللہ پر ان کا یقین تھا، عقیدہ تھا، لیکن اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو معاون قرار دیتے کہ ان کے ذریعے ہمارے پیغام، ہمارے میسیج، ان کی سفارشیں ہمارے جو ہے کام کروائیں گی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جس طرح کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی صدر سے ملنا چاہے تو ملنا اس کے لیے ناممکن ہے، یہاں تک کہ وہ گورنر سے ملے گا، وہ وزیر اعلیٰ سے ملے گا، وہ جو ہے MNA MPA سے ملے گا، DC سے ملے گا، ان سے ملے گا تو وہ صدر تک پہنچ سکے گا، ان سے ملا بغیر وہ آگے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح وہ کہا کرتے جب تک ہم ان چیزوں کی پوجا پاٹ نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہ کریں تو اللہ تک ہمارا پہنچنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔
مانتے وہ اللہ کو بھی تھے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، سب سے طاقتور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ، کیسے میں خوف کروں ان چیزوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم خوف نہیں کرتے ہو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ان چیزوں کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں اتاری کہ بھئی یہ میرے سفارشی ہیں، یہ میرے معاون ہیں، یہ بھی میرے صفات میں خدائی میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، تم بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر دلائل کے تم نے ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، سجدے کرنا شروع کر دیے، اور ان کو مشکل کشا حاجت رواں سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، اور ہمیشہ سے اکیلا پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، وہ تو ہمیشہ امن کی طرف بلاتے، وہ شرک سے روکتے، کفر سے روکتے، اور جو ہے بدعات سے روکتے، جو ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے۔ باقی مخلوق کو بھائی اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے، بزرگ گزرے، متقی گزرے، صالحین گزرے، صدیقین گزرے، وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان سے کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دینا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں کسی اور کا دخل ذرا بھر بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس نے شرک کیا ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی معافی نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، امن ہوگا، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب دیکھو ظلم کا لفظ، اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب اس آیت کریمہ کو سنا، سب کے سب گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اس نے ظلم نہ کیا ہو۔ کسی نے کسی کو گالی دی، کسی نے غیبت کی، کسی نے کسی کا نقصان کیا، کسی نے گناہ کیا، تو یہ سب کی سب ظلم ہیں، ظلم کی اقسام ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے ظلم نہ کیا ہو۔ اب وہ پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے کہ ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، جنہوں نے ظلم نہیں کیا وہ تو امن میں ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں کبھی امن نہ ملے گا، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو تم نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بولنا ظلم، شرک کرنا، جو غیبت کرنا ظلم، یہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شرک یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے یہ ظلم کیا، اپنے ایمان کے ساتھ کفر کو شامل کر لیا، شرک کو شامل کر لیا، فرمایا کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ امن والے نہیں ہو سکتے۔ امن والا وہی ہوگا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کیا۔ ظلم کیسا؟ شرک کا ظلم، کفر کا ظلم۔ تو اس ظلم کو جس نے شامل نہ کیا، یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والا۔ ایسے شخص جس نے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کیا، اللہ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے نوید ہے، بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امن دے گا، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ امن سے بھی دور رہیں گے، ہدایت سے بھی دور رہیں گے۔ تو یہ ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جو آپ سے جھگڑا کیا، آپ نے جب ان کو دلائل دیے رب کی توحید کے، وحدانیت کے، جب وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اس کا ذکر فرمایا اور شرک کی تردید فرمائی کہ شرک کے قریب بھی نہ جاؤ۔ شرک کرنا تو دور کی بات، شرک کے تم لوگ قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتا، ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے لیکن شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ دنیا میں اللہ کے مخلوق، ایک عورت اپنے ساتھ سوکن کو برداشت نہیں کرتی کہ میرے خاوند کے ساتھ میری ایک اور بیوی، میرے خاوند کے ساتھ کسی اور جو ہے
اس کے نکاح میں مزید آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی ہے، عورت برداشت نہیں کرتی۔ تو جو اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، پوری کائنات کو منانے والا ہے، جو ملکوت السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، عجائب اللہ کے اختیارات میں ہیں، آسمان کے زمین کے، اور ہمیشہ سے وہ چلا رہا ہے، ہمیشہ سے وہ موجود ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا میری ذات میں، میری صفات میں، میرے اختیارات میں کسی اور کو شریک کیا جائے؟ وہ کبھی بھی برداشت نہ کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس چیز کے جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، کہ ہمارا دل، ہمارا وجود شرک سے پاک ہو، ہمارا ایمان شرک سے پاک ہو، ہماری عبادات شرک سے پاک ہو۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ